بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبۃ الارض ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہے جو قرب قیامت زمین سے ظاہر ہوگا اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو قیامت کے بہت ہی قریبی زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور یہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اور یہ مومنین کے چہروں پر اور کفار کے چہروں پر کون سا نشان لگائے گا اور کیوں لگائے گا۔ یہ تمام تر تفصیلات ہم آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دبۃ الارض ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا اور یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا دن ہوگا، اور اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامات اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسط، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرۃ العرب کا سرسبز و شاداب ہونا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پراسرار دھویں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ایک آگ کا نکلنا۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گے۔ قیامت کی یہ علامات و نشانیات اہل ایمان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دبۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دبا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دبۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور صحیح مکمل کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دبۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دبۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دبۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا،
یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا جس کی وجہ سے ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ دبۃ الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح ہوں گے، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ 12 سنگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دبۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دبۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلمان اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دبۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دبۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دبۃ الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔